ایک حدیث مبارکہ اور خلاق کائنات کا فرمان علی شان بھی ہے کہ انسان اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو اس اچھے کام جو جتنا آگے پھیلاتا جاتا ہے نا، جس نے اس اچھے کام کا آغاز کیا ہے نا، اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالی ڈال دیتا ہے کہ جتنا کام کرنے والے کو مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر قبلہ قاری صاحب یہاں تشریف فرمائیں، قاری صاحب کسی بچے کو دین کی دعوت دیتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سکھاتے ہیں۔ جب وہ پڑھنا سیکھ گیا اور جب تک وہ اپنی زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، جتنا اجر و ثواب اسے تلاوت کرنے کا ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ قاری صاحب کے بھی نامہ اعمال میں داخل فرما دے گا۔ یہ نیک عمل کرنے کی بات۔ اس کے برعکس اگر انسان کسی کو کسی برے کام کی طرف لگا دے، ایک برائی میرے اندر پائی جا رہی ہے، میں نے کسی کو اس برے کام پر لگا دیا، خود میں نے وہ برا کام کرنا چھوڑ دیا، اب وہ جس کو میں نے لگایا تھا وہ جب تک برا کام کرتا رہے گا، جتنا گناہ اس برے کام کا اسے ملے گا اتنا ہی میرے نامہ اعمال کے اندر بھی وہ لکھا جاتا رہے گا، چہ جائے کہ میں نے اس برے کام کو چھوڑ دیا۔ یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ آج ہم ایسی دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں کہ جس دلدل سے ہم خود کو باہر نکال ہی نہیں پاتے، تو ہمیں اپنے آپ کو اس دلدل سے باہر نکالنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن بپا ہو جائے اور ہمارے جتنے بھی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے بوجھ کیے تھے وہ سارے کے سارے ہمارے اوپر ڈال دیے کہ ان بوجھوں کا بوجھ تم ہی نے برداشت کرنا ہے، کسی اور نے برداشت نہیں کرنا۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے بد نگاہی جیسے برے فعل سے نہیں نہ بچا پاتے تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، رازدار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومۃ فما ترکها من خوف اللہ اصابہ جل وعز ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی۔ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ بد نگاہی، وہ چاہے گلی بازار میں گھومتے ہوئے کسی کی بہو بیٹی کو ہم دیکھ لیں گندی نگاہ کے ذریعے۔ شریعت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ شریعت کا قانون ہے کہ آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں نا، اگر اچانک کسی پر نگاہ پڑ جائے اس کی معافی ہے، اسی نگاہ کو دوبارہ اٹھا کر اس پر ڈالو گے نا تو وہ تمہارے لیے گناہ شمار کر دیا جائے گا اور بد نگاہی میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے، شریعت کا قاعدہ قانون ہے اور اسے ہم نے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا ہے۔ وجہ یہ کہ ہم لوگ جو شریعت کے قاعدے قوانین ہیں، شریعت کا جو دستور ہے، اسے اپنے ان ذہنوں میں محفوظ کرنے کی بجائے ہم یہود و نصارہ کی خباثتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے ہمیں فائدہ حاصل ہونا ہے ان چیزوں کو ہم اپنے ان دماغوں سے باہر نکال کر پھینک دیتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے لیے کل بروز قیامت ذلت و رسوائی کا سبب بنے گی ان چیزوں کو ہم اپنے ان دماغوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو کہ اے مالک ہمیں ہمیشہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بد نگاہی چھوڑ دے گا، جس کے دل کے اندر یہ خوف آ گیا نا کہ میں بد نگاہی کروں گا، میری اس بد نگاہی کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو اللہ کی ناراضگی سامنے رکھ کر وہ بد نگاہی سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو بد نگاہی سے محفوظ رکھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ایسا ایمان عطا فرمائے گا
کہ بندہ اپنے دل میں اس ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ہر قسم کی ایسی برائیوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن برائیوں کی دلدل کے اندر آج ہم، ہماری آنے والی نسلیں اور موجودہ نسلیں ان گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس چکی ہیں، اور ہمیں اس دلدل سے خود کو بھی باہر نکالنا ہے، اپنی موجودہ نسلوں کو بھی باہر نکالنا ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے ایسا پیغام چھوڑ کے جانا ہے کہ جس پیغام کو سن کر وہ ہر قسم کی برائی سے خود کو محفوظ رکھ پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔